شادی شدہ جوڑوں کی کاؤنسلنگ، جسے میرٹل کاؤنسلنگ یا کپل تھیراپی بھی کہتے ہیں، اس میں جو چند شکایات بہت عام پائی جاتی ہیں، اس میں سے ایک شکایت عام طور پر دیکھی گئی ہے، وہ یہ دیکھی گئی ہے کہ جس میں میاں یا بیوی یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے پارٹنر نے مجھے چیٹ کیا، مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور میرے ساتھ شادی شدہ رشتے میں ہونے کے باوجود کسی اور کے ساتھ ایک رومانٹک رشتہ بنایا۔ چیٹنگ کے حوالے سے ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے، اس کے حوالے سے مختلف رویے ہیں لوگوں کے جو دیکھے جاتے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دھوکہ دیتا ہے اور کسی اور خاتون کے ساتھ کوئی رومانٹک رشتہ بناتا ہے، تو اس کی جو بیوی ہے اس کو لوگ بہت شیم کرتے ہیں اور اس کو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ یقیناً تم میں ہی کوئی کمی ہوگی، تم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے تمہارے شوہر نے تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ ایک رومانٹک رشتہ بنایا ہے یا تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ اس کو یہ محسوس کراتے ہیں کہ تم نے اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھا ہوگا، تم نے بناؤ سنگھار نہیں کیا ہوگا، تم نے اپنے شوہر پہ نظر نہیں رکھی ہوگی، اس کو قابو میں نہیں رکھا ہوگا، اس لیے تمہارے شوہر نے تمہیں دھوکہ دیا۔ دوسری طرف اگر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی اور مرد کے ساتھ کسی رومانٹک رشتے میں چلی جاتی ہے، تو جو شوہر ہے اس کو اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری غیرت کا معاملہ ہے، اور یہ تو تمہارے ساتھ جو ہوا ہے تو اس کے بعد یہ تمہیں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرنا چاہیے، اور اس کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس سب کے دوران جو چیٹنگ کا کانسیپٹ ہے اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ آخر کوئی چیٹنگ کرتا کیوں ہے، اور بلیم گیم کی جاتی ہے کہ جو چیٹنگ کرتا ہے اس کا قصور نہیں ہے، لیکن جس کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے بیسیکلی اس کو ایک قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ چیٹنگ کے حوالے سے ریسرچ کیا بتاتی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں جو چیٹنگ ہوتی ہے یا کپل ایک دوسرے کے ساتھ جو بے وفائی کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات۔ بے وفائی کے حوالے سے سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص جب اپنے پارٹنر کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے تو اس کی میجر دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ خود بیمار ہے، یا پھر وہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ وہ بیمار ہے، اس میں کچھ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے کوئی اپنے پارٹنر کو چیٹ کرتا ہے۔ پارٹنر کے ساتھ چیٹ کرنے کا تعلق اس بات سے بہت گہرا ہے کہ کسی شخص کی مورل ویلیوز، اس کی اخلاقی اقدار، موریلٹی یا اس کے بلیف سسٹم میں کیا یہ بات شامل ہے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ شادی شدہ رشتے میں ہونے کے باوجود کسی اور کے ساتھ رومانٹک رشتہ بحال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کی شادی شدہ زندگی اتنی اچھی نہیں ہوتی، ان کے پارٹنر کے ساتھ رشتہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ان کی اخلاقی اقدار میں شامل نہیں ہوتی کہ وہ کسی اور کے ساتھ رومانٹک رشتہ بحال کریں یا اپنے پارٹنر کے ساتھ بے وفائی کریں۔ تو ہمارا جو بلیف سسٹم ہے یہ اس کا بڑا رول ہے چیٹنگ کے حوالے سے، کیونکہ اگر تو کسی شخص کی بلیف سسٹم میں یہ بات شامل ہے کہ اگر آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ رشتہ اچھا نہیں جا رہا تو ایک دوسرا راستہ موجود ہے کہ ہم کسی اور کے ساتھ کوئی رومانٹک رشتہ بنا لیں، اور اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں سے کیا سیکھا اور کیا ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ بعض اوقات اگر ہم کسی ایسے کلچر میں یا سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ چیٹنگ کو نارملائز کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کا رشتہ ٹھیک نہیں چل رہا آپ کے پارٹنر کے ساتھ تو کسی اور کے ساتھ رشتہ بنانا جائز ہے، اب انسان اور کیا کرے، یہی کر سکتا ہے، تو اس قسم کی جو سوچ ہوتی ہے یہ چیٹنگ کو ری انفورس کرتی ہے، اور کسی شخص کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ اگر میرے پارٹنر کے ساتھ میرا رشتہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ رشتہ ٹھیک کرنے کی بجائے وہ کوئی دوسرا راستہ بڑی آسانی سے ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیوں نہ میں کوئی اور رشتہ بنا لوں اگر میرا اس شخص کے ساتھ رشتہ اچھا نہیں جا رہا۔ دوسری جو بڑی وجہ دیکھی گئی ہے چیٹنگ کے پیچھے وہ یہ دیکھی گئی ہے کہ جب میاں بیوی کا جو آپسی تعلق ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جائے، ان کی آپس میں کمیونیکیشن ختم ہو جائے، وہ بات چیت کرنا چھوڑ دیں یا ایک دوسرے سے اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس حوالے سے بات کرنا چھوڑ دیں، ان کو ایک دوسرے سے کیا گلے شکوے ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیں،
تو جو کمیونیکیشن کا گیپ ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ کسی رشتے میں چیٹنگ کا عنصر بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میاں بیوی کے ایموشنل ڈسکنیکشن ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جذباتی تعلق محسوس نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری جو مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ مل کے ساتھ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، اور میاں بیوی میں سے کوئی ایک پارٹنر اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا اور میرے پارٹنر کا جو رشتہ ہے اس میں ایک بہت بڑا خلا آ گیا ہے، اور ایک شادی شدہ رشتے میں ہونے کے باوجود کوئی شخص اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے، اور اس سب کے باوجود وہ اپنے پارٹنر سے بات چیت نہیں کر پا رہا، ان کی کمیونیکیشن اتنی اچھی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ریزن دیکھی گئی ہے کہ رشتے کی خرابی کی وجہ سے بھی چیٹنگ کے رجحان بڑھ جاتے ہیں۔ ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ نشے کا جو استعمال ہے یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں چیٹنگ کا عنصر پیدا ہو، یعنی جو شخص بھی نشے کا استعمال کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو فیصلہ سازی کی صلاحیتیں ہیں، سوچ سمجھ کی، سوچنے سمجھنے اور پلاننگ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بہت ہی کمزور ہو جاتی ہیں، اور اس میں جب جو لوگ بھی نشے کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک امپلسیوٹی کا عنصر بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو دماغ میں پہلا خیال آئے تو اس کے اوپر عمل کرنا بغیر سوچے سمجھے، تو اس کا رجحان بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اکثر جہاں جہاں بھی میاں بیوی کے رشتے میں چیٹنگ کا عنصر دیکھا گیا ہے تو وہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو شخص بھی چیٹ کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں نشے کا استعمال بھی لازمی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو فیصلہ سازی کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد چیٹنگ کے بھی کیسز سامنے آتے ہیں۔ ایک اور وجہ جو چیٹنگ کی دیکھی گئی وہ یہ دیکھی گئی کہ اگر کوئی شخص اس کو موڈ کے مسائل ہیں، موڈ ڈس آرڈر ہے، جس میں بائی پولر ڈس آرڈر بہت کامن ہے کہ جہاں پہ لوگ اپنے بائی پولر ڈس آرڈر کے فیز میں کسی شادی شدہ رشتے میں کے باوجود کسی اور کے ساتھ رومانٹک رشتہ بنا لیتے ہیں اپنی امپلسیوٹی میں یا اپنے ہائی فیز یا جسے مینیا کا فیز کہتے ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو لوگ بھی اپنے پارٹنر کو چیٹ کرتے ہیں تو ان کو مختلف پرسنالٹی ڈس آرڈر کا بھی سامنا ہوتا ہے، خاص طور پر کلسٹر بی کے جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں جس میں اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اور ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ سو پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ یہ کسی بھی شادی شدہ جوڑے میں چیٹنگ کا عنصر پایا جائے، کہ خاص طور پر جو شخص چیٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرسنالٹی کے مسائل بھی دیکھے گئے۔ کیمیکل ایڈکشن کے ساتھ ساتھ نان کیمیکل ایڈکشن بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے چیٹنگ کے پیچھے، اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بھی اپنے پارٹنر کو چیٹ کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی نان کیمیکل ایڈکشن کا بھی شکار ہوتے ہیں، جس میں ریلیشن شپ ایڈکشن ہے، لو ایڈکشن ہے، یا پھر کسی نہ کسی جنسی نوعیت کی ایڈکشن یا جسے سیکشول ایڈکشنز کہتے ہیں اس کا بھی شکار ہوتا ہے۔ اب یہ جتنی بھی وجوہات میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اس میں کوئی ایک بھی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس میں جس شخص کے ساتھ بے وفائی کی جا رہی ہوتی ہے یا جس کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے اس کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہو، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ رجحان بہت عام ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے اسی کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، اور اسی کو ہی طریقے بتائے جاتے ہیں کہ آپ ایسا کیا کریں کہ جس سے آپ کا پارٹنر چیٹ نہ کریں۔ میں نے بھی اپنی کلینکل پریکٹس میں بہت زیادہ دیکھا ہے کہ جب میرے پاس خاص طور پر اگر کوئی شادی شدہ خاتون آتی ہیں اور ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرے جو پارٹنر ہیں وہ مجھے چیٹ کر رہے ہیں یا ان کا کہیں کسی اور کے ساتھ کوئی افیئر ہے، تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ شیم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ مجھے لوگ یہ محسوس کرواتے ہیں کہ تم میں کوئی کمی تھی یقیناً، اسی لیے تمہارا جو شوہر ہے اس نے کسی اور کے ساتھ رشتہ بنایا، اور وہ یہ بات کسی سے شیئر بھی نہیں کرتی کیونکہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو یہ بتائیں گی کہ میرا شوہر مجھے چیٹ کر رہا ہے تو مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا کہ یقیناً تم میں ہی کوئی غلطی ہے یا تم میں کوئی کمی ہے۔ تو سائنس جو ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص جب چیٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، کہ یا تو وہ شخص خود بیمار ہوتا ہے
یا اخلاقی طور پر مسائل اس کے ہوتے ہیں، یا اس کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، یا پھر اس کا جو رشتہ ہے، وہ جو شادی شدہ رشتہ ہے وہ بیمار ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. یہ بات کے بہانے ہوتے ہیں، اور بعد میں کیونکہ انسان کو اپنے ضمیر کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے، تو پھر بہت سارے افراد جب اپنے پارٹنر کو چیٹ کرتے ہیں تو بعد میں پھر وہ بہت ساری توجیحات پیش کرتے ہیں کہ میں نے چیٹ کیوں کیا، اور پھر وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ میں نے چیٹ اس لیے کیا کیونکہ مجھے میری بیوی میں یہ مسائل نظر آئے، یا مجھے میرا پارٹنر اتنا اٹریکٹیو نہیں لگتا تھا، اتنا خوبصورت نہیں لگتا تھا، یا میرے جو پارٹنر ہے وہ اس کے ساتھ میرا اتنا اچھا رومانٹک رشتہ نہیں رہا تھا. تو یہ بات کی توجیحات ہوتی ہیں جو لوگ پیش کرتے ہیں. لیکن اگر میاں بیوی کی آپسی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے تو اس طرح کے جو مسائل ہیں کہ اگر میاں بیوی کو ایک دوسرے سے کوئی گلے شکوے ہیں تو وہ اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں اور اپنے رشتے کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن جب کوئی چیٹنگ کی طرف جاتا ہے یا اس نے کوئی راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا ہے کہ اس کو چیٹ کرنا ہے، تو پھر وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی رشتہ بحال کرنے کی طرف نہیں سوچتا کہ اس کو اپنے رشتے کو بہتر بنانا ہے. یا اگر کوئی اس کو اپنے پارٹنر سے کچھ خاص قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہیں تو اس کا وہ اظہار کر سکتا ہے کہ میں آپ کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں، یا مجھے آپ سے یہ توقعات ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ چیٹنگ کے کانسیپٹ کو سمجھنا، کیونکہ یوزلی جو چیٹ کرنے والا ہوتا ہے اس پہ انگلی نہیں اٹھائی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جس کے ساتھ چیٹنگ کی جاتی ہے اس پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہوتی ہے کہ یقیناً اس میں کوئی کمی ہے. اور مردوں کے ساتھ اگر چیٹنگ کی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو تو ان کے ساتھ ایک غیرت کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی غیرت کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مزید جو معاشرتی مسائل ہیں وہ آگے پیدا ہوتے ہیں. تو چیٹنگ کے کانسیپٹس کو، اس کے فیکٹرز کو، اس کی وجوہات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ان وجوہات پہ کام کیا جائے اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے.